لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعنى كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصفات والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج کی یہ خوبصورت بزم پاک بسلسلہ یوم وصال سیدنا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا گو کہ رب ذوالجلال آپ سب کا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ جو خلا ہے نا یہ ختم کر رہے ہیں، کچھ سمجھ ادھر آ جائیں درمیان میں تاکہ یہ خلا ختم ہو جائے۔ میں جو دھیان ہوتا ہے وہ سامنے ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف کریں اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کہیں سب ادھر آگے آ جائیں۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اس بار ہماری محفل پہلے سے تھوڑی گیدرنگ زیادہ ہے، یہ دوسری ہماری ماہانہ محفل پاک ہے، تو کوششوں سے کاوشوں سے اس میں سر فہرست ہماری اس مسجد کی انتظامیہ آپ کی سرپرستی میں اور دوسرے ہمارے بزم رنگ رضا کے نوجوان ان کی کوششوں سے کاوشوں سے الحمدللہ یہ دوسرا مہینہ ہے کہ یہاں پر محفل پاک ہو رہی ہے۔ اللہ پاک محفل پاک کو سجانے والا دونوں فریق ہیں، ہماری مسجد کی انتظامیہ کو بھی اور ان حضرات کو بھی دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، اور صدقہ صدیق اکبر کا مصطفیٰ کے یار کا اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ کوشش ہے کہ 9 بجے تک ہم کمپلیٹ کر دیں گے محفل پاک۔ آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق ذوالجلال کا ارشاد ہے والذی جاء بالصدق، ایک وہ جو سچ لے کر آئے، ایک وہ جو سچ لے کے آئے، بالصدق، اور دوسرے وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی۔ ایک جو سچ لے کے آئے اور ایک جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔ متعدد مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد آپ کے اور میرے لجپال آقا کی ذات ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد جناب ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس میں گرامی ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کا جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کو آقا کریم نے جو القابات دیے وہ صدیق ہے اور عتیق ہے۔
میرے بابو علیہ السلام نے فرمایا تھا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ اتنے سچے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں جب ابھی آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی لوگ آپ کو ابو بکر کہتے تھے اور صدیق کہتے تھے۔ آپ کا نام یہ سچ بولنے والا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا لقب تو محبوب علیہ السلام نے ہی عطا کیا تھا، جو کہ بچپن میں بھی آقا کریم علیہ السلام کے یاد تھے اعلان نبوت سے قبل بھی۔ صدیق کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلتا، توجہ کیجئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مریم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ یاد کرو وہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم اللہ کے سچے نبی ہیں، صدیق نبیٰ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سچ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ مفہومی ترجمہ کرتا ہوں کہ اسماعیل بھی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ساتھ فرمایا کہ ادریس بھی اللہ کے نبی ہے اور وہ بھی سچے نبی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ البتہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے سچے تھے، کیونکہ وہ سچ لے کے آئے تھے، حق لے کے آئے تھے، اور جو حق لے کے آتا ہے، جو سچ لے کے آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ آئیے تیسرے سپارے میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 71، اللہ فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول۔ تمہید سمجھنی ہے آپ نے، صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ ہر نبی آیا سچ لے کے آیا، اور اس آیت میں وضاحت فرما دی۔ محبوب یاد کریں، کب یاد کرنا ہے؟ یہ عالم ارواح کی بات ہے، اور ایک جلسہ ہوا جسے دو جلسے ہوئے عالم ارواح میں۔ ایک جلسہ توحید تھا جو اللہ کی وحدانیت کا جلسہ تھا، اور جو دوسرا جلسہ تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جلسہ تھا۔ اب اللہ نے یاد کروایا، محبوب یاد کیجئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ استاد محترم تشریف لائے ہیں، میرے استاد صاحب تشریف لائے ہیں، قاری صاحب آنے ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے حفظ کے استاد صاحب ہیں، اور ان کی شفقت ہے کہ یہ تشریف لائے میرے بڑے بھائی ہیں قاری محمد فرمان صاحب۔ تو آئیے بات پہ واپس۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو جب ہم نے عالم ارواح میں انبیاء کا جلسہ کیا، انبیاء کو بلایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ پھر ہم نے انبیاء سے عہد لیا۔ بولا عہد کیا تھا؟ فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، ہم نے تمہیں کتاب بھی عطا کی، ہم نے تمہیں حکمت بھی دی، ہم نے تمہیں نبوت بھی دی، ہم نے تمہیں شانیں بھی دی، رفعتیں بھی دی، بلندیاں بھی دی، امت بھی دی، لیکن ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے، جب میرا رسول آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب وہ رسول آئے مصدق لما معکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ محبوب اس کی تصدیق فرمائے، وہ محبوب اس کی تصدیق فرمائے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سارے سچے تھے، کتاب، حکمت، نبوت، امت، ہر چیز سچ تھی، اور اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، جو تمہیں کتاب دی ہے، جو حکمت دی ہے، جو نبوت دی ہے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے میرا رسول آئے گا۔ آقا کریم انبیاء کی تصدیق فرمائیں تو میرے مصطفیٰ ٹھہرے مصدق۔ کیا ٹھہرے؟ مصدق۔ آقا نبیوں کی تصدیق کرے تو آقا کو مصدق کہتے ہیں، اور جو میرے مصطفیٰ کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کی تصدیق کرے اسے
صدیق کہتے ہیں۔ تو یہ صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ منطق کا ایک آدھا ہے، علامہ صاحب تشریف فرما گے، صدق اور کذب۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ صادق کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی جو خبر ہوتی ہے نا، خبر اگر یہ واقعہ کے مطابق ہو تو پھر کہنے والا سچا کہلاتا ہے، اس کو صادق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی شخص باہر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی مسجد خضرا میرا محفل پاک ہو رہی ہے، اب اس نے خبر دی اور واقعے کے مطابق ہے، وہ شخص آ کے دیکھتا ہے، واقعی اس نے دیکھا کہ یہاں پر محفل ہو رہی ہے۔ اب اگر خبر واقعے کے مطابق ہو تو کہنے والے کو سچا کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، اور اگر خبر واقعے کے مطابق نہ ہو تو وہ کذب کہلاتا ہے، جھوٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی آتا ہے یہاں پر دیکھتے محفل نہیں ہو رہی، سے کہا تم تو جو خبر دی تھی وہ تو واقعے کے مطابق ہی نہیں ہے، یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں، محفل تو ہوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا رہا، علماء سمجھ سکتے ہیں لیکن میں نے سادہ لفظ استعمال کیا تاکہ آپ لوگ سمجھ آئے۔ خبر دینے والا اگر اس کی خبر واقعے کے مطابق ہو تو وہ سچا کہلاتا ہے، اگر خبر واقعے کے مطابق نہ ہو تو وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ اب خبر واقعے کے مطابق ہوئی تو مانا گیا سچا۔ آئیے ہم چلتے ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر نے قید کیا نا تو وہاں پر دو قیدی اور تھے۔ قرآن پڑھتے ہیں سورہ یوسف ہے آیت نمبر 36 سے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آصِلُ خَمْرًا۔ دو قیدی تھے، ان قیدیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، یہ علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے، صدیق کا مطلب سمجھانے لگا۔ آپ کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر دی ہے، آپ علم جانتے ہیں، تو بتائیے میں نے خواب دیکھا ہے انی ارانی آصل خمرا، کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، میں شراب نچوڑتا ہوں۔ دوسرے نے کہا وقال آخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا فتأكل الطير منه، اسے کہا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پر ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے جس کے اندر خبز روٹیاں ہیں اور اس کے اندر سے وہ پرندے کھا رہے ہیں، تاکل الطير منه، اس کے اندر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اب دونوں نے اپنا خواب سنا دیا، حضرت ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جس کا یہ خواب ہے نا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، احدہما انی ارانی آصل خمرا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ یہاں سے جیل سے چھوٹ جائے گا اور جو بادشاہ مصر ہے نا وہ اس کو شراب پلایا کرے گا، وہ اس کو شراب پلایا کرے گا۔ اور جو دوسرا ہے کہا تمہیں بادشاہ سولی پہ چڑھا دے گا اور پھر تیرے سر سے تجھے پرندے اور نوچ نوچ کے کھا لے گا، تیری موت واقع ہو جائے گی۔ اب جب آپ نے یہ خواب کی تعبیر بتائی نا تو تفسیر خازن کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ خواب نہیں آیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا، ان کو یہ خواب نہیں آیا تھا، انہوں نے نبی کے ساتھ چیک کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے، لیکن حقیقت میں خواب ان کو نہیں آیا تھا۔ اب خواب نہیں آیا لیکن جو سنایا اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی کہ جو شراب میں چھوڑنے والا ہے وہ بادشاہ کے دربار میں شراب پلائے گا، اور جو کہہ رہا تھا کہ میرے سر سے وہ پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں اس کو بادشاہ سولی پہ چڑھا دے گا۔ اب وہ کہنے لگے آپ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو خواب آیا نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو جھوٹ بول رہے تھے۔ لیکن یوسف فرمانے لگے تم نے اگرچہ جھوٹ بولا ہے اب ہوگا ویسے ہی جیسے میں نے کہا، اب ہوگا ایسے۔ اب خبر واقعے کے مطابق نہیں تھی، جو انہوں نے خبر دی نا کہ ہمیں خواب آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ خواب تو آیا نہیں تھا اور واقعہ تو پیش ہوا نہیں تھا تو لہذا خبر واقعے کے مطابق نہ ہوئی، لیکن نبی نے جو تعبیر بتائی خبر واقعے کے مطابق نہ بھی ہو پھر بھی جس کی زبان سے نکل جائے رب اسے پورا فرما دے اسے صدیق ہے۔ اگر جس کی زبان سے نکل جائے نا، اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا خواب نہیں آیا تھا لیکن یوسف نے کہہ دیا ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوا، تو پیاروں کی زبان سے نکل جائے واقعہ اگر سے نہ ہوا ہو رب اسے پورا فرما دیتا، اسے صدیق ہے کہ جس سے جو نکل جائے
یہ خبر دینے والا تو واقعے کے مطابق ہوگی تو سچا کہلائے گا نا، لیکن نبی کے منہ سے نکل جائے وہ جھوٹ بھی ہو رب اسے سچا کروا دیتا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اب یہ مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام مرتبہ اور آپ کے اس میں تو شان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی دعوت تبلیغ دی نا، دعوت دین دی، جس کے بھی سامنے میں نے اپنے دین کو پیش کیا تو سب نے مجھ سے دلیل مانگی، سب نے دلیل مانگی اور معجزات دیکھی، دلیلیں مانگی، اور جنہوں نے زیادہ معجزات دیکھے نا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے زیادہ معجزے دیکھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل تھا، کتنے معجزے دیکھے، کبھی ہاتھ میں کنکر لے کے آیا، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے محبوب فرمایا کہ میں بتاؤں کہ یہ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اب وہ کنکری کلمہ پڑھا، اس نے کہا معاذ تو جادوگر ہے، یہ معجزہ دیکھا۔ پھر اس کے علاوہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ابو جہل نے بلایا وہ حبیب یمنی کو اور کہا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان سے سوالات کیجیے۔ اس نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ لوگ کہتے ہیں جادوگر ہے، جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا۔ آقا کریم نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اب وہ کہنے لگا ہم تو کہتے تھے آپ کا جادو زمین پہ چلتا، آپ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ وہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا۔ تو جب جنگ ہونا اپنے مفادات کی، جب جنگ ہونا عقل کی، اور اتنی سی عقل میں ہم اتنی بڑی ذات کو سمانا چاہتے ہیں، پھر بندہ نہیں مانتا، پھر رب ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتا، پھر رب حق کی توفیق نہیں دیتا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے میرا خواجہ بائی عزیز بستامی رحمہ کے نا سجادہ نشین ہیں، آپ ایک بار بیان فرما لیتے اور کہنے لگے کہ بائی عزیز بستامی کی کرامت یہ تھی جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ کلمہ پڑھ کے آپ تو مان گئے ہیں نا، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، ممکن کیسے ہے؟ وہ ایک شخص تھا کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ بائی عزیز بستامی کو لوگ دیکھے اور کلمہ پڑھ لیں؟ کہا ممکن تھا، کہا آقا کریم کو ابو جہل نے نہیں دیکھا، کتنی بار دیکھا تھا تو اس نے کلمہ کیوں نہ پڑھا، اسے تو ڈائریکٹ آقا کو دیکھا تھا۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں خدا کی قسم ابو جہل نے ایک بار بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ایک بار بھی۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ ایک نہیں ہزاروں بار دیکھا ہے، وہ چچا تھا حضور کا، آپ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اب قسم بھی بڑی اٹھا لی، کہا میں بتاتا ہوں ابو جہل نے جب بھی آقا کریم کو دیکھا نا صرف اس نظر سے دیکھا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے، جب بھی دیکھا اس نظر سے دیکھا کہ یہ بھائی عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے۔ خدا کی قسم اگر اس نظر سے دیکھتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، اگر اس نظر سے دیکھتا نا کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اس نے آقا کریم کو اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اعتراضات وہ دلائل دے کر بھی نا، اور ایک بات یاد رکھیے گا جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا نہیں ہوتا، جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا نہیں ہوتا، جھوٹے دعوے کرتے ہیں محبت کی، محبوبہ ہوتے ہیں نکتہ چینی جرا کرن تو باز نہیں ہوتا، اصل منافق جانیے اسن وہ جھوٹے پیار جتاؤندا، سانو دسیا عشق تے مفتی جڑا مڑ مڑ پیار فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، جہاں دل لگ جاتا ہے نا وہاں عیب نظر نہیں آتے، اور جو محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر دلیل بھی مانگے تو وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضور فرماتا ہے میں نے جس کے سامنے دعوت دین رکھا نا، دعوت تبلیغ رکھی، اس نے مجھ سے معجزہ مانگا، صرف ایک ابو بکر تھا، میں نے اسے دعوت دین دی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صرف دعوت تبلیغ دی ہے، معجزہ نہیں مانگا، دلیل نہیں مانگی، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ دکھائیے تو وہ دکھائیے تو نبی تو معجزہ لے کے آتے ہیں، نا نا، حضور فرماتے ہیں میں نے دعوت دین دی، ابو بکر فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور اسلام مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، اور اگر ان تینوں کی ترتیب بتائی جائے تو سب سے پہلے
جس نے عورتوں مردوں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت خدیجہ تھی، اور دوسرے نمبر پہ مولا علی، تیسرے نمبر پہ حضرت صدیق اکبر. لیکن مردوں میں سب سے پہلے تھے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق نے قبول کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، آپ کی عظمت کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا انداز محبت کیا تھا. آج کوئی تجارت کرتا ہے نا، کہ میں پچھلے دنوں ایک بیان میں بھی بات کر رہا تھا کہ کوئی تجارت کرتا ہے نا اور اس کو جب کہا جائے نا بھئی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو پہلے تو وہ 6 گھنٹے اس کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑتا ہے. اچھا جی وہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے مجھے بہنوں کو بھی دینا پڑے، تو مجھے فلانے کو بھی دینا پڑے، ابھی فلانے کے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، 2.5% تو بنتی ہے لیکن ٹھیک ہے، لیکن مجھے فلاں کام بھی ہے. مطلب 6 گھنٹے مناظرہ کرنے کے بعد وہ 2.5% دینے کو ماننے کو تیار ہوتا ہے. 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے دینا زکوٰۃ کا، اور وہ بھی دینے کے لیے وہ 100 ہیلے بہانے کرتا ہے. اور قربان جاؤں صدیق اکبر پر، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرے پاس 40,000 دینار تھے، میں نے سارے ہی آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیے، سارے 40,000 دینار. آج لوگ تو 2.5% دینے کے لیے سوچتے ہیں نا، 40,000 دینار آقا کریم کے قدموں میں دے دیے. اور غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر فرماتے ہیں پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، غریبی تھی، چونکہ کفار نے سوشل بیکاٹ کر دیا تھا، تجارتی معاملات ختم کر دیے تھے، لوگ ہم سے تجارت نہیں کرتے تھے. صدیق اکبر کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم نے فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے. صدیق اکبر گھر پہنچے اور گھر کے اندر نا کپڑا بچھایا. توجہ کی ہے، بڑی پیاری بات ہے، گھر کے اندر کپڑا بچھایا اور گھر کا روٹیاں پکانے والا توا بھی رکھا، گھر کے برتن بھی رکھے، ایک ایک سوئی ڈھونڈ کے اس کپڑے کے اندر باندھی، اور اپنے اہل و عیال سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، بقیہ سارے اس کے اندر رکھ دو. اور وہ کہنے لگے ابا جان ایک ایک جوڑا دے رہے ہیں ہمیں. صدیق کہنے لگے تمہیں تو ایک جوڑا دیا نا، ذرا رکو. صدیق خود اندر گئے اور جوڑا پہنا ہوا تھا وہ اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن گیا، ٹاٹ کا لباس. خواجہ غلام فرید بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں تن تندور تے ہڈا دا بالا، اسی ہوا نال تپایا، کب کب مکیاں پیڑے پیڑے ان تو عشق پلے تھلایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن وچ لون صبر دا پایا. تے غلام فریدہ بھی میں ساری تیری، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا جے تن میرا ایک کنگھی ہوئے تے میں زلف یار دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی میں یار دے پیری آواں، تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ چلے ڈاواں. غلام فریدہ کدے مل گئے سونا انہوں رو رو حال سنا، سارا مال پکڑا، ٹاٹ کا لباس، ٹاٹ کا لباس پہنا، تن تندور تے ہڈا دا بالا لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اور میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا، گھر میں کیا چھوڑ گیا. میں اس دن ایک مثال دے رہا تھا کہ جب کوئی میرے لیے تحفہ لے کے آئے نا یا کوئی مال لے کے آئے تو میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا گھر کیا چھوڑا، میں تو یہ پوچھوں گا لے کے کیا آیا، لے کے کیا آیا. حضرت عمر کا مال آیا، عمر کیا لائے. حضرت عثمان کا مال آیا، عثمان کیا لائے، مولا علی نے پیش کیا، علی کیا لے کے آئے. حضرت سعد بن ابی وقاص لے کے آئے، کہا کیا لے کے آئے ہو، سب سے یہی پوچھا. لیکن صدیق لے کے آئے تو پوچھا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. صدیق چونکہ مصطفیٰ کو پتہ تھا صدیق کی تو پسند یہ ہے کہ مال صدیق کا ہو، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہا سونا یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ مال کی کیا حیثیت ہے، تو گھر چھوڑا ہے وہی تو سب کچھ ہے. سونا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اور میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے. کہا صدیق ٹاٹ کا لباس پہنا، کہا تیرے پیچھے نا جبریل کھڑے اور جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہنا اور تیرے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے اور میں نے کہا جبریل خیریت آج ٹاٹ کا لباس پہنا. کہا سونا آپ کے یار ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے،
रब को इतना पसंद आया है कि अर्श पर हर फरिश्ते ने टाट का लिबास पहना, हर फरिश्ते ने टाट का लिबास पहना, हर फरिश्ते। और सिद्दीक़ अकबर से मेरे महबूब फरमाने लगे रब का एक और भी पैगाम है। अबू बकर, रब पूछता है क्या इस हाल में तो रब से राजी है? इकबाल बोले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुकाम मर्तबा देखिए कि रब पूछ रहा है, महबूब पूछिए ना सिद्दीक़ से क्या इस हाल में रब से राजी है? तो ये क्या मुकाम और ये क्या मर्तबा होगा सिद्दीक़ अकबर का। आज़म चिश्ती बनूं बोल उठे और फरमाते हैं चारे यार नबी दे हैं न सोने कोई नहीं इन चारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी इन चम्मा यारा वर्गा, ना इस धरती पैदा किया इन चार निशान वर्गा। आज़म शान सिद्दीक़ की दसा इको यार हज़ार इको यार हज़ार। ऐसा इश्क और ऐसी मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका करीम के साथ, इस कदर शफ़क़त। एक दिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वक्फे से मिला करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। वक्फे से मिला करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, बड़ी दिलचस्प होती है बेतरतीब मुलाकात का। वक्फे से मिला करो। अब सिद्दीक़ अकबर ने सुबह की नमाज पढ़ी, घर चले गए। नमाज़ फ़जर पढ़ी, घर चले गए। असर पढ़ी, घर चले गए। करीम आका ने पूछा कि सिद्दीक़ कहाँ है? मौला अली ने कहा अबू बकर मुस्तफ़ा बुलाते हैं। करीम आका का जब पैगाम सुना फौरन गए आका करीम के बारे यार सुनना मैं हाजिर। कहा अबू बकर कहाँ थे? तुम तो मिले नहीं आज सारा दिन। कहा सोना आपने खुद ही तो फरमाया था कि वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। करीम बोल रहे अबू बकर वो तेरे लिए थोड़ी कहा था, वो तो औरों के लिए कहा था यार, तू ना जाया कर, वो तेरे लिए नहीं कहा था। इस कदर मोहब्बत का याद। और आज उस सिद्दीक़ अकबर के करीम आका फरमान करते थे कि दुनिया के अंदर जिसने भी हम पर एहसान किया ना, हमने उसके एहसान का बदला दे दिया। सिर्फ एक अबू बकर है जिसके एहसान का बदला माशर के दिन खुद खुदा देगा। और मेरे करीम फरमाया करते थे, फरमाया कि मा नफ़अनी मालुन क़त्तुन व मा नफ़अनी मालुन अबू बकर। फरमाया मुझे किसी के माल में इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल में मुझे फ़ायदा दिया। ये जब बशारत सिद्दीक़ अकबर ने सुनी ना तो रो उठे। कहा या रसूल अल्लाह आप माल की बात करते हैं, मेरी तो जान भी आप पर कुर्बान है। आका सिद्दीक़ की तो जान भी आप पर कुर्बान है। बल्कि जब वो गारे सौर से वापस उतरे ना हिजरत के मौका पर, तो इस वाक़े को नकल किया इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते ना कभी आका के आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी बाएं आते हैं। तो मेरे करीम ने पूछा अबू बकर ऐसा क्यों करते हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि काफिर घात लगा के बैठे हैं, जब मैं सोचता हूँ कि कहीं आगे से काफिर हमला करेंगे तो मैं आगे आ जाता हूँ कि कुफार की तरफ से जो तीर आए सबसे पहले अबू बकर के सीने पर लगे। आका जब ये सोचता हूँ कि कुफार पीछे से हमला कर सकते हैं तो मैं पीछे हो जाता हूँ कि जो भी तीर आए वो मेरे महबूब तक ना पहुंचे, पहले सिद्दीक़ तक पहुंचे। तो मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर क्या तुझे जान देना इतना अजीज है? कहा या रसूल अल्लाह अबू बकर की एक जान है, 100 भी हो तो कुर्बान कर दिया। ये तो एक जान है, 100 भी होती तो आप पर कुर्बान कर दिया। इस कदर मोहब्बत और इस कदर अकीदत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आका करीम से। और फिर आका करीम ने किस कदर मोहब्बत फरमाई सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। करीम आका ने अपनी हयात तैयबा में 17 नमाजें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे अदा की हैं। 17 नमाजें सिद्दीक़ अकबर के पीछे। हजूर एक बार सुलह करवाने के लिए गए, पीछे से हुक्म दिया अबू बकर को नमाज पढ़े, नमाज का टाइम हो गया। तो नमाज के दौरान ही ना आका करीम तशरीफ ले आए। जैसे आका आए तो सहाबा ने ना सफ़ों से एक जगह छोड़ दी। आका करीम आगे आते गए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आका करीम का, चूँकि वो तो यार की खुशबू भी महसूस कर लेते थे ना, करीम आका को जब आते देखा तो आपने मुसल्ला छोड़ दिया, मुसल्ला छोड़ दिया। करीम आका ने आगे किया, अबू बकर ने फिर मुसल्ला छोड़ा, 3 बार आगे किया, फिर अबू बकर पीछे आ जाते हैं। आखिरकार आका करीम मुसल्ले पर खड़े हुए, नमाज पूरी की। कहा अबू बकर जब मैं कह रहा था कि मुसल्ले पर खड़े हो तो पीछे क्यों आते थे? सिद्दीक़ अकबर के जुमले सुनिएगा। कहा या रसूल अल्लाह अबू कुहाफा के बेटे की क्या औकात कि आपके होते हुए मुसल्ले पर खड़ा होता है। अबू कुहाफा के बेटे की क्या हैसियत
آپ کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا ہو، اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے علالت کے دنوں میں خود حکم دیا صدیق اکبر کو. وہاں عمر بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، مولا علی بھی. آج یہ خلافت کے رولے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کو افضل مانتا ہے، کوئی معاذ اللہ صدیق کو مان کے مولا علی کو بھونکتا ہے، مولا علی کو مان کے صدیق اکبر کو بھونکتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں. اور میں ایک بات کیا کرتا ہوں، اگر پہلے خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں تو باغ فدق کے مسئلے پر جو پھدکتے ہو، وہ باغ فدق لینے کے لیے سیدہ گئیں کس کے پاس تھی؟ کس کے پاس تھی؟ صدیق اکبر کے پاس. تو سیدہ کو نہیں پتا تھا پہلا خلیفہ کون ہے. یہ تو آپ نے ظاہری حیات میں ثابت کر دیا کہ جس سے حق مانگنے جا رہی ہو پہلا خلیفہ بھی وہی ہے. سیدہ کو مانتے ہو تو سیدہ کا عمل بھی تو مانو نا. سیدہ کو چاہیے تھا کہ مولا علی کے پاس جاتی ہوں، پہلے خلیفہ تو وہ ہے نہیں، وہ گئی ابو بکر کے پاس. تو سیدہ نے حیات طیبہ میں ظاہر کر دیا جو خلیفہ بلا فصل بعد رسول ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور آج لوگ یہ رولے میں پڑے ہیں. مولا علی خود فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے آپ نے، اور ابن اسحاق نے بھی حدیث پاک کو لکھا ہے. فرماتے مولا علی نے خود کہا، فرمایا کہ جو مجھ کو صدیق اکبر سے افضل بتائے، جو مجھے ابو بکر سے افضل کہے تو میں اسے مفتری یعنی کہ الزام لگانے والی سزا دوں گا. میں خود اس کو 80 کوڑے مارے گا. الزام کی سزا 80 کوڑے ہوتی ہے. کہا تو مجھے ابو بکر سے افضل بتائے تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا. یہ تو مولا علی نے خود فیصلہ کر دیا. اور یہاں پر تماشے لگے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر تو معاذ اللہ اس بدبختی پہ پہنچے کہ صدیق اکبر کو گالیاں دینے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ دار اسلام سے خارج کرنے لگے. جو ہے وہ غاصب کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ چور. صدیق اکبر کو چور کہنے لگے. بدبخت لوگ، وہ بے نسلے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بھوکنے لگے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حیات طیبہ میں ظاہر کر دیا تھا کہ میرے بعد جو پہلا خلیفہ ہے وہ ابو بکر ہے. ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں، مرقات المناجی کی حدیث پاک، ملا علی قاری مشکات المصابیح کی شرح ہے. آپ کے اندر آپ نے لکھا 10ویں جلد کے اندر، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. اور فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم کریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس سے گھوڑا خریدا اور کہا کہ ابھی پاس پیسے موجود نہیں ہیں، ایسا کرو کہ کچھ دنوں کے بعد آ کے لینا. اب وہ عرابی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا. دیہات کے رہنے والے سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں، تو وہ باہر آئے. تو جب باہر آئے تو باہر مولا علی کھڑے تھے. کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا حضور نے کہا ہے کہ کچھ دنوں بعد آ کے پیسے لے جانا. آپ مولا علی پاک فرمانے لگے کہ ایسا کرو، واپس جاؤ کریم آقا کی بارگاہ میں اور جا کر کہنا کہ یا رسول اللہ، اگر میں پیسے لینے آؤں اور آپ کا ظاہری انسان ہو چکا ہوا تو میرے پیسے کون دے گا؟ اب وہ دیہاتی تھا، واپس کہا یا رسول اللہ، جب میں پیسے لینے آؤں تو آپ کا ظاہری انسان ہو گیا تو میرے پیسے کون دے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے ایسا کرنا، پھر میرے صدیق سے لے لینا، پھر میرے صدیق سے لے لینا. اتنی بات سنی، واپس آ گیا. دیہاتی کرنا سادہ انسان. باہر آج مولا علی نے پوچھا ہاں کیا کہا حضور نے؟ کہا حضور نے فرمایا میرے صدیق سے لے لینا. کہا واپس جاؤ اور پوچھو یا رسول اللہ، اگر صدیق کا بھی انسان ہو گیا تو پھر کون دے گا؟ واپس کون سے؟ کہا یا رسول اللہ، اگر صدیق اکبر کا بھی انسان ہوا تو پھر کون دے گا؟ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے پھر میری عمر سے لے لینا. پھر سنا جواب دیا، واپس آ گیا. پھر مولا علی نے کہا پھر جاؤ اور کہنا یا رسول اللہ، اگر آپ کا ظاہری مثال ہوا، صدیق اکبر کا بھی ظاہری مثال ہوا، اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ظاہری مثال ہوا تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ تو میرے بابو فرمانے لگے پھر ایسا کرنا، میرے عثمان سے لے لینا، پھر میرے عثمان سے لے لینا. اس حدیث پاک کو مزہ لیجیے اور آخر میں بتاؤں میں اس کے استنباط کیا ہوتا ہے. اور آخری بات مولا علی فرمانے لگے ایک بار پھر جاؤ، ایک بار پھر جاؤ اور جا کر کہنا یا رسول اللہ، آپ کا بھی ظاہری مثال ہو جائے، حضرت ابو بکر کا بھی ہو جائے، عمر کا بھی ہو جائے، عثمان کا بھی ہو جائے تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ اب وہ عرابی پلٹا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیسے لینے آؤں، آپ کا ظاہری مثال ہو جائے اور صدیق اکبر کا بھی ظاہری مثال ہو جائے، عمر کا بھی ظاہری مثال ہو جائے، عثمان کا بھی ہو جائے تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ میرے محبوب فرمانے لگے پھر اسی سے لے لینا جو بار بار تجھے اندر بھیج رہا ہے، پھر اسی سے لے لینا جو بار بار تجھے اندر بھیج رہا ہے.
اس حدیث پاک سے استنباط کیا ہوا؟ کریم آقا نے اپنی حیات طیبہ میں بتا دیا کہ میرے بعد جو میرے احکامات ہیں وہ اگر کسی شخص پہ لاگو ہوتے ہیں تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، وہ ذات صدیق اکبر ہے۔ ترتیب تو آقا نے دنیا میں بیان فرما دی۔ ابھی بھی لوگ ترتیب کے رولے میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں کا پہلا نمبر ہے تو فلاں کا پہلا نمبر ہے، ابھی بھی لوگ اسی رولے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچنا ہے کہ جن لوگوں کا صحابہ کرام پر تبرہ بازی اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان میں تاندرازیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ یہ جو وائرس ہے نا، یہ ہمارے اہل سنت میں بھی پھیل گیا ہے۔ یہ وائرس نا صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرنے والے ہمارے سنی علماء کے اندر بھی پھیل گئے، علماء حقہ نہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ کبھی جنگ جمل کو لے کے، کبھی جنگ صفین کو لے کے وہ صحابہ صحابیات پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، کبھی دل میں بغض رکھا جاتا ہے میرے معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کو مان کر، اور کچھ معاذ اللہ میرے معاویہ کو مان کر مولا علی کے بغض دل میں پالتے ہیں۔ تو آپ کو مبارک اور سنی ہو، آپ کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ ہمارا تو یہ نعرہ ہے نا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر جنتی جنتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ جو محفل پاک ہے نا، یہ انشاءاللہ ہر مہینے ہوا کرے گا۔ تو یہ سری اس کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں، عمار بھائی ہیں، عبدالسبحان بھائی ہیں، اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، یہ ان کی معاون، اور دوسرے ہمارے جو ہے ناصر بٹ صاحب، شیخ خالد صاحب، ریاض صاحب، جتنی بھی ہماری مسجد کی انتظامیہ ہیں، یہ ماشاءاللہ ان کی مساعدت سے، ان کی کوششوں سے کہ آپ کا یہ دین سیکھنے کا ایک نیا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے کوشش فرمانی ہے کہ نیکسٹ پروگرام میں اپنے دوست احباب کو لے کے آئیں، اور ایک میری التجا ہے آپ سے جو مجھے پرسنل گلا ہے، جب سے ٹھنڈ آئی ہے نا ہمارے نمازی بڑے کم ہو گئے، پتہ نہیں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہے یا کیا پرابلم ہے، نماز میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ دیکھیے نا محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے نمازوں میں نہیں ملتے، تو خدا را یار 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے، آپ کوشش کریں گے، اب کسی سے پوچھیں کہ قاری صاحب ہم گھر میں پڑھتے ہیں، تمہیں جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، تو آپ مسجد میں آئیے نا، اور جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے، 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں۔ تو آپ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، پھر واجب کثرت سے چھوڑنا۔ صحابہ کرام کیا فرمایا کرتے ہیں؟ فرماتے جو کثرت سے جماعت چھوڑتا تھا نا، کثرت سے جو جماعت چھوڑتا تھا، ہم اسے یہ سمجھتے تھے کہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ کثرت سے جماعت، نماز نہیں جماعت چھوڑتا تھا۔ آج لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ہم تنہا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ فرض کو ادا کرتے ہیں لیکن واجب تو چھوڑ دینا نہیں آپ کا۔